اسکول میں جاب کرتا تھا، 2002 کی بات ہے، 2001 کی بات ہے، تو وہاں سے نا کچھ اسٹیشنری چوری ہو گئی. تو چونکہ ایڈمنسٹریٹر میں تھا وہاں کا، تو میں نے اپنے باس کو کہا کہ جی اسٹیشنری چوری ہو گئی. تو انہوں نے کہا بڑی پیاری بات کہی، مجھے وہ اچھی دل کو لگی اور وہ بیٹھ گئی دل میں. انہوں نے کہا بھائی کسی دوسرے کو مت کہو کہ فلاں نے چوری کی ہے، اپنی حفاظت کا اہتمام کرو، اپنی حفاظت کا انتظام کرو. تو کسی دوسرے کو مت کہو کہ فلاں نے نظر لگا دی ہے، کسی دوسرے کو مت کہو کہ فلاں نے جادو کر دیا ہے. ایسی بلا وجہ کسی سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اپنا پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کریں، اپنی دعاؤں کا اہتمام کریں. احادیث میں بے شمار دعائیں وارد ہوئی ہیں، لیکن پھر وہی مصیبت ہے کہ ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، سیکھنے ہم جاتے نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. نماز کی کوئی بھی مستند کتاب بازار سے خرید لیں، اس کے آخر میں دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں. جب تک یاد نہیں ہوتی دیکھ کے پڑھیں، اور جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے کے اوپر عمل کریں. ایک بہت ضروری بات جس پر میں نے گزشتہ نشست میں بات کر رہا تھا تو بات مکمل نہیں ہو سکی تھی. دیکھیں، دو طرح کے علاج ہیں. ایک تو وہ علاج ہیں جو مسنون علاج ہیں، جو علاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں. ان کے علاوہ کچھ علاج ایسے بھی ہیں جن پر آج کے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے علاج کر رہے ہیں. وہ علاج اگرچہ غیر مسنون ہیں، لیکن ان میں سے کچھ علاج ایسے ہیں جو ناجائز نہیں ہیں. وہ مجربات ہیں. مجربات کا مطلب کہ اپنے تجربے کی بنیاد پر لوگوں نے، اللہ والوں نے، بزرگوں نے کسی کا ان طریقوں سے علاج کیا ہے. تو اگر ہم بھی اس علاج کو اختیار کر لیں تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک دم اس کو ناجائز کا فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے. بھائی ایک علاج میں آپ سب کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں، اور کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ علاج ضرور کریں. سب، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، اور اپنے بچوں کو بھی کروائیں، گھر والوں کو بھی کروائیں. بہت آسان ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ٹب یا برتن یا بالٹی یا جس میں آپ نہاتے ہیں اس کے اندر ہاتھ ڈالنے، صرف ہاتھ، اتنے ہاتھ. اب اگر تو واش روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر دل میں پڑھنا ہے، اگر واش روم سے باہر ہیں پھر زبان سے پڑھنا ہے. پانی کے اندر صرف ہاتھ ڈالنے ہیں، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، جو آسانی ہو. 3 مرتبہ آسانی ہو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ کی آسانی ہو 5 مرتبہ، 7 کی آسانی ہو تو 7 مرتبہ. کرنا کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی کے بعد چاروں کل پڑھنے ہیں، اور پھر درود شریف پڑھنا ہے. یا 3 مرتبہ، 3 مرتبہ، یا 5 مرتبہ، یا بھائی جاگ رہے ہیں نا، یا کتنی مرتبہ؟ 7. اول آخر درود شریف. اس کے بعد پانی میں سے ہاتھ نکال لینے ہیں، پانی میں پھونک نہیں مارنی، اور اس پانی سے نہا لیں. کتنی ہی شدید قسم کی نظر کیوں نہ ہو، کتنی ہی سخت قسم کی نظر کیوں نہ ہو، یہ چند دنوں تک یہ علاج کریں گے تو انشاءاللہ نظر جو ہے وہ دور ہو جائے گی. یہ میں نے آج آپ کو ہدیہ کر دیا ہے، وہ بھی بغیر کسی معاوضے کے، فری آف کاسٹ، کوئی اس کے چارجز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو تحفہ دے دیا ہے میں نے، اور یہ معمولی عمل نہ سمجھیے گا اس کو. اور اگر آگے بھی کسی کو بتانا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو بات چل رہی تھی نظر کے حوالے سے. تو بھائی سوشل میڈیا کے اوپر اپنی تصویریں، اپنے کھانے کی تصویریں، اپنے گھر کی تصویریں، اپنے گاڑی کی تصویریں اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ایک دوست ہیں